بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ نماز افضل العبادات ہے۔ نماز پڑھنے سے بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں جن کا شمار ہم سے ناممکن ہے۔ کتب احادیث میں نماز پڑھنے کی فضیلت اتنی تفصیل سے بیان فرمائی گئی ہے کہ صرف ان فضائل کا ذکر کرنے میں ایک ضخیم کتاب درکار ہوگی۔ لیکن نماز کی فضیلت کب حاصل ہوگی؟ جب نماز کو صحیح طور سے ادا کرنا جانتے ہوں۔ اگر نماز کے لوازمات کا لحاظ نہیں کیا گیا اور ناقص طور پر نماز پڑھی گئی تو نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ آج کل دیکھا جاتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی نماز کے مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے نماز کے ارکان صحیح طور سے ادا نہیں کر پاتے۔ نتیجہ اس کا یہ حاصل ہوتا ہے کہ ان کی نماز ناقص رہتی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو آئیے آج کے اس آڈیو کے اندر ہم اور آپ درست طریقے سے نماز سیکھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے قبلہ کی طرف منہ کرے اور اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں تک اٹھائے کہ دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کی لو سے چھو جائیں۔ باقی انگلیاں اپنے حال پر رہیں، نہ بالکل ملی ہوئی ہوں نہ بہت پھیلی ہوئی۔ اس حال میں کہ کانوں کی لو چھوتے ہوئے دونوں ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے اس طرح باندھ لے کہ دائنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر پونچوں کے پاس رہے اور بیچ کی تینوں انگلیاں بائیں کلائی کی پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل حلقہ کی صورت میں رہے۔ پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھے۔ انشاءاللہ آئندہ آڈیو کے اندر درست صحیح مخارج کے ساتھ میں ہم آپ کو سورہ فاتحہ یاد کروائیں گے۔ اس کے بعد آہستہ سے آمین کہے، اور اس کے بعد میں کوئی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے، اس طرح کہ گھٹنوں کو ہاتھوں سے اس طرح پکڑے کہ ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوئیں اور پیٹھ برابر بچھی ہوئی، اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور نظر پیروں کی پشت پر ہو، اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اور اکیلا نماز پڑھتا ہے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہے، اور دونوں ہاتھ لٹکائے رہیں، ہاتھوں کو باندھے نہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے۔ سجدے میں اس طرح جائے کہ پہلے گھٹنا زمین پر رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سر رکھے، اس طرح کہ پہلے ناک زمین پر رکھے، پھر ماتھا اور ناک کی ہڈی کو زمین پر جمائے، اور نظر ناک پر رہے، اور بازوؤں کو کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور پاؤں کی سب انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھے، اس طرح کہ انگلیوں کا پیٹ زمین پر جمع رہے اور ہتھیلیاں بچھی ہوں، اور ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ پھر سر اٹھائے اس طرح کہ پہلے ماتھا، پھر ناک، پھر منہ، پھر ہاتھ، اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے، اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے، اس طرح کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور انگلیوں کا سرا گھٹنوں کے پاس ہو۔ پھر ذرا ٹھہر کر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرے سجدے کے لیے سجدے میں جائے۔
اب دوسرا سجدہ بھی پہلے ہی کی طرح کرے، پھر سر اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ اٹھتے وقت بلا عذر ہاتھ زمین پر نہ ٹیکے۔ یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں صرف آپ کو بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد آپ کو سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد میں پہلے کی طرح آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ پھر جب دونوں سجدے مکمل ہو جائیں، اس کے بعد دوسرے سجدے سے سر اٹھائے، دائنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے، اور پھر اس کے بعد تشہد پڑھے۔ انشاءاللہ آئندہ آڈیو کے اندر ہم آپ کو تشہد سکھائیں گے، اور تشہد کے بعد میں اگر یہ آپ کی نماز 2 رکعت والی ہے تو آپ درود ابراہیم بھی پڑھیں، اور درود ابراہیم کے بعد میں آپ دعائے معثورہ بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ درود ابراہیم، تشہد اور دعائے معثورہ آئندہ آڈیو کے اندر ہم آپ کو یاد کروائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے یہ صرف مرد اور اکیلے جب پڑھ رہے ہو ان کے لیے بیان کیا گیا ہے، لیکن اگر نمازی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، یعنی امام کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ اور سورت بالکل بھی نہ پڑھے، چاہے امام زور سے قرأت کر رہا ہو تب بھی، چاہے امام آہستہ سے قرأت کرے تب بھی۔ مقتدی کو امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔